نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وأسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ 23واں سپارہ ہے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 21۔ علم کیا تو نے دیکھا، انا یہ کہ اللہ انزلہ نازل کرتا ہے، من السمائی آسمان سے، معن پانی، فسلکہ پھر چلاتا ہے اس کو، یا نابیہ چشمے بنا کے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، نابیہ چشمے، ٹھیک ہے، جن سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے، فل اردی زمین پر، زمین میں، ثم پھر یخرج اخراج سے نکالتا ہے، بھی ساتھ اس کے، زرعن زراعت کھیتی، مختلفن مختلف، الوانہ الوان لون رنگوں کو کہا جاتا ہے، اس کے رنگ، ثم پھر یحیجو یحیج یہ بھی ایک نیا لفظ ہے، یحیج خشک ہو جاتی ہے، فتراہو پھر تو اسے دیکھتا ہے، مصفرن مصفرن زرد، ثم پھر یجعلہ وہ کر دیتا ہے اس کو، حطاما حطاما چورا چورا، یہ بھی انڈر لائن کر لیں، انا بے شک، فی ذالکا اس میں، لذکر ذکر نصیحت ہے، لی اولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ اب دیکھیں اولی الالباب بار بار یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ کی اس کتاب سے ہدایت ہی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولی الالباب ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں۔ عقل والے تو ہم سب ہیں، پر استعمال اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی بلیسنگز کو، اللہ تعالیٰ کی اس معرفت تک پہنچنا، یہ عقل والے ہی صاحب عقل آدمی سے ہی سبق لیتا ہے۔ بہرحال با محاورہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 21، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کے جاری کرتا ہے، پھر اسے کھیتی اگاتا ہے، زرعن جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہاں پہ صاحب عقل اس سے یہ سبق لیتا ہے کہ دنیا اور اس کی زینتیں عارضی ہیں، بہار کے بعد خزاں لازمی ہے، شباب اور جوانی کے بعد ذوف اور موت ہے، عروج کے بعد زوال ہے، لہٰذا دنیا اس قابل نہیں کہ اس کے حسن پہ فریضہ ہوا جائے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آخرت کو انسان بھول جائے۔ تو دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو زوال ہے، سب نے لوٹنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے لوٹ رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کر کے لوٹ رہے ہیں۔ یہ رونقیں، یہ خستہ حالی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیسی دلیلوں کو ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں۔ آیت کا حصہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، تو بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو گیا، زمین کو سیراب کر دیا، جو اس کا ایکسٹرا پانی تھا وہ اور نیچے چلا گیا، جو کبھی چشموں کی صورت میں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی از دا بیسک تھنگ، ایک سروائیول کے لیے پانی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ پورے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنا بھی پانی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتار دیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے مختلف طریقوں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کا جو پانی ہے اس دنیا میں ذخیرہ کر دیا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، جیسے واٹر سائیکل ہوتا ہے کہ آپ کی دریاؤں میں سے واٹر ایویپوریٹ ہوتا ہے، کلاؤڈز بنتے ہیں، پھر کلاؤڈز جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ وہ بارش ہو جاتی ہے، یعنی کہ منو پانی جو ہے لے کے کلاؤڈز گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ ڈراپلیٹس پانی کے، اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ برس جاتے ہیں، اور انہی کلاؤڈز میں اگر آپ ان کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالنا چاہیں، جب آپ کسی ناردرن سائڈ پہ گئے ہوتے ہیں تو آپ نہیں نکال سکتے، لیکن اللہ کے کرم سے اسی فوگ میں سے، اسی کلاؤڈ میں سے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑی
اس کی سارا میکنزم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، جس سے زمین سیراب ہو جاتی ہے، جو ایکسٹرا پانی ہو جاتا ہے وہ اور نیچے چلا جاتا ہے، اور کبھی چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے، کبھی کنویں وغیرہ کھود کے نکالا جاتا ہے، اور زائد پانی ندی نالوں میں بہتا ہوا دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہی واٹر سائیکل کہ پھر جب اللہ جو اس میں ہوتا ہے اور ویپوریٹ ہوتا ہے، اور ویپوریٹ واٹر ویپرز بنتی ہیں، پھر وہ کلاؤڈز بنتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، جس پانی سے انسان، حیوان اور جو نباتات ہیں ان تمام کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پانی ایک اس قدر امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک تو بناتا ہے، پھر اسے کھیتی اگاتا ہے جس سے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت کچھ ہے، اگر میں اس کی ڈیٹیل پر ہی میں جاؤں کہ جتنی بھی اناؤ، جتنی بھی ویریشنز ہمیں اسپیشیز میں ملتی ہیں، ہمیں زراعت میں ملتی ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کتنی آپ دیکھتے ہیں کہ ویریشنز ملتی ہیں ہمیں کھانے پینے کو، مختلف رنگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ صرف آپ ہم انسانوں کو دیکھ لیں، کس طرح کے کتنی نوع کے ہم لوگ انسان ہوتے ہیں، ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں، سب ڈفرینٹ شکلوں کے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ جانوروں میں دیکھ لیں کتنی ورائٹی ہے، کس کس طرح کی ورائٹی ہے اللہ تعالیٰ نے جانور۔ پھر اسی طرح نباتات میں دیکھیں کیسے کیسے رنگ کے فلاورز ہیں، یلو، پرپل اور ریڈ، بلو، کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ مختلفاً الوانہ، طرح طرح کے رنگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سما یحیجو، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، تو تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوری اس کی تمام جو ہیں وہ سٹیجز یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز بھی عروج کو پہنچتی ہے اس کو زوال بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب جب آپ یہ دیکھیں جب بہار آ رہی ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے، سارے درخت بھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح جب خزاں آتی ہے تو وہی درخت پورے اس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ انجام بھی عبرت آموز ہوتا ہے، تو نباتات کی بھی یہی کیفیت ہے، پھر انسان کی اپنی زندگی کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو یہی چیزیں ہر انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں، مگر قوموں کے عروج و زوال کی بھی اگرچہ یہی کیفیت ہے، مگر انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی، کیونکہ وہ سینچریز پر اس کا محیط ہوتی ہیں، صدیوں پہ محیط ہوتی ہیں، اور اس کا ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں قوم فلاں وقت پہ عروج کا دور تھا، فلاں وقت پہ جو تھا ان پہ زوال آ گیا تھا۔ پھر اس کے آگے اس دنیا کا بھی یہی حال ہے، جو اس وقت اپنی بہاریں دکھا رہی ہے، اکثر لوگ ان پہ ریجھ رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں، مگن ہو رہے ہیں، اور حالانکہ اس کا انجام بھی اللہ کی سنت کے مطابق وہی کچھ ہونے والا ہے جو دوسری چیزوں کا ہوا تھا۔ لہٰذا انسان کو ان مثالوں سے جو عملی پوائنٹ ہے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان پر ریجھنے کے بجائے اس گھر کی فکر کرنی چاہیے جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اس آیت میں بے ثباتی بتا دی، دنیا جو ٹائملی دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے کہ جس طرح کھیتی جو ہوتی ہے بڑی فصل لہلہاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک لائف سائیکل ہے، جیسے واٹر سائیکل پیچھے بتایا، اسی طرح ہمارا یہ جو لائف سائیکل ہے کہ ہر چیز کو جو عروج ہے اس کو زوال بھی آئے گا، پھر اللہ کے کرم سے جس طرح ایک پروسیس ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس دنیا کو جو عارضی دنیا ہے ایسے کام کر جانے ہیں کہ جو اس پائیدار زندگی آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکیں، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 22، آفامن، کیا بھلا وہ شخص کے شرح کھول دی اللہ نے صدراہو اس کا سینہ اسلام کے لیے، فاہوا پس وہ علی نور پر ہے، من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، فویلن، ویل کہتے ہیں ہلاکت، افسوس، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، فویلن پس افسوس، قاسیہ ان کے لیے کہ سخت ہو گئے ہیں، قلوبہم قلب ان کے دل، من ذکر اللہ کے ذکر سے، اولئک یہی لوگ، فی ضلال مبین
सरी गुमराही में है। आयत नंबर 22 बा मुहावरा कि भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो, तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है? बस इन पर अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से सख्त हो रहे हैं, और यही लोग सरी गुमराही में हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला सबसे पहले तो देख लें कि शरह सदर क्या होती है। हम हर लेक्चर से कहते हैं ना, दुआ मांगते हैं, रब्बे शरह ली सदरी। तो अल्लाह के लिए सीना खोल देने का मतलब ये है कि इस्लाम की हकानियत का दिल में इस तरह यकीन पैदा हो जाए कि किसी भी तरह के आपके अंदर डाउट ना हो, कोई शक ना हो। तो हम जब ये किसी भी लेक्चर से शुरू होने से पहले जब हम ये रब्बे शरह ली की दुआ पढ़ते हैं तो कहते हैं शरह सदर हो जाए। अल्लाह आपका जो कलाम जिस कॉन्टेक्स्ट से, जिस मीनिंग से, जो तफसीर, जो अल्लाह हमें समझाना चाहते हैं वो ही हमारे दिल में अलका हो, हमें इसकी मीनिंग समझ आ जाए और उसको हम अपनी अमली जिंदगी में भी ला सकें। और फिर इंसान की राह में मुश्किल आने वाली मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए इस तरह आमादा हो जाए कि इसे पीछे हटना उसे किसी कीमत पे गवारा ना हो। तो गोया शरह सदर अल्लाह की तौफीक से नसीब होती है, और ये तौफीक भी अल्लाह सिर्फ उस शख्स को देता है कि जो खुद भी हक बात को कबूल करने पे आमादा हो। अब आप देखें, हम सब कहेंगे हम सब शरह सदर चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर आपके अंदर तड़प कितनी है, कितने आप खालिस हैं। जो हदायत मांगते हैं अल्लाह इंशाल्लाह उसको जरूर हदायत देते हैं। तो यहाँ पे इस आयत के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो पहला टुकड़ा ये था कि भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर है। रोशनी, अब रोशनी क्या है? रोशनी से मुराद अल्लाह की ताला की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है जो जिंदगी के हर मैदान में, हर मोड़ में उसकी रहनुमाई करती है। और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिन्होंने अल्लाह के काम को अमली जामा पहना के अपने आप को उम्मत के सामने नमूने के तौर पे पेश कर दिया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कंट्रास्ट में दो दिल बता रहे हैं। एक ऐसा दिल जिस एक ऐसा शख्स और उसका दिल जिसे अल्लाह ने सीना भी इस्लाम के लिए खोल दिया है और वो अल्लाह की अता करदा रोशनी में नहायत सुकून इत्मीनान से अल्लाह के रास्ते पे गामजन है। और दूसरा करेक्टर वो शख्स है जिसके दिल में हक बात सुनने में घुटन पैदा होती है और नागवारी के असरात इसके चेहरे पे नमूदार होते हैं। फिर उसके अंदर जिद है, अनाद है, हट दर्मी है। उसके दिल को पत्थर से सख्त बना दिया है जिसके दिल में खैर का एक कतरा भी नहीं जा सकता, ना कोई नसीहत इस पे अमल हो सकती है, ना उसको अल्लाह की याद की तौफीक नसीब होती है। वो अपनी नफ्स की पैरवी कर रहा है या अपने अबाओ अजदाद के सो कॉल्ड कल्चर को निभा रहा है और वो तारीकियों में भटकता फिर रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये दोनों अंजाम के लिहाज से क्या एक जैसे हो सकते हैं? आप देखें कि जब बारिश होती है तो जो मिट्टी नरम होती है उसमें तो पानी जज़ब हो जाता है, और वो ही बारिश जब एक पत्थर के ऊपर पड़ती है तो पत्थर से फिसल जाती है, उसके अंदर जज्ब नहीं होती। तो इसी तरह इंसानों का दिल भी जो है, एक कुछ दिल होते हैं जो हदायत के लिए नरम होते हैं, एक छोटी सी बात उनके दिल को क्लिक करती है और वो ईमान के साथ साथ उनके अमल भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको जितनी मर्जी आप अल्लाह की रसूल की बातें बताओ, उनके दिल सख्त होते हैं, वो उनकी बात उन तक पहुंचती नहीं, वो सुनते ही नहीं है। लिल कासियाती कलूबिहिम, उनके दिल सख्त हो जाते हैं। खुदा की याद से अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से सख्त हो रहे हैं, और यही लोग सरी गुमराही में है। आयत नंबर 23, अल्लाह अल्लाह नज़ला नाजिल किया, ahsana बहुत अच्छी, अल हदीसी बातें, किताबन किताब में, मुतशाबिहन मुतशाबिह जैसे होता है ना, बाहा मिलती जुलती, मसानिया 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 कहते हैं दोहराई जाने वाली, तकशाइरु, अब ये लफ्ज आप अंडरलाइन कर लें, तकशाइरु कहते हैं, शायर अक्षर वो लरजने लगती हैं, उनका उसका रवां खड़ा हो जाता है। ठीक है, एक शरार, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तकशइरु मिनहु, इससे, जलूद जिल्दें, उनकी स्किन्स बदनों के, अल्लाजीना, उन लोगों के जो यखशौना खशी से है, जो डरते हैं, रब्बहुम अपने रब से, सुम्मा फिर, तलीनु तलीन लीन लीन कहते हैं नरम होना, तलीनु
نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی جلدیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الا طرف ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، ذالکا یہ، خود اللہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہ من یدلل اور جس کو گمراہ کر دے اللہ اللہ، فما پس نہیں لہو اس کے لیے من ہاد ہدایت سے کوئی ہدایت دینے والا۔ آیت نمبر 23 با محاورہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، اور اسے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن ایک بہترین کلام ہے، اور وہ بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی جو آیات ہیں ٹھوس حقائق پہ مبنی ہے، اس کے انداز بیان میں دل نشین ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو دلائل دی ہیں وہ بہت عام فہم ہے، یعنی کہ انڈرسٹینڈ ہو سکتے ہیں ایزیلی، جس کو کہتے ہیں نا اپریہینڈ ہو جاتے ہیں، جیسے ایک دیہاتی بھی اسے اسی طرح مستفید ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑا اسکالر۔ اور پھر اس کے جو احکام آئے وہ نظریاتی نہیں بلکہ کیا ہیں، صرف وہ نہیں ہے کہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں، اللہ کے یہ کلام پریکٹیکل ہے، اور جو اس پہ پریکٹیکلی عمل کر جائے تو وہ آخرت میں اس کی کامیابی جو ہوتی ہے کنفرم ہوتی ہے۔ اور یہ خوبیاں صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہیں، یہ کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں بتایا گیا کہ احسن الحدیث، کہ یہ اللہ کی جو کتاب نازل کی ہے یہ احسن الحدیث ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ باتیں کیا متشابہن ملتی جلتی آیات ہیں، یعنی کہ قرآن میں ایک مضمون کو اگر 20 مقامات پہ آیا ہے تو اس میں اختلاف اور تضاد نہیں ہے، یعنی کہ ایک اگر شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جتنی بھی جگہوں ہاتھ پر آیا ہے تو اس میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے، انداز بیان اور اختلاف الفاظ کے باوجود ایک جگہ کا مضمون دوسری جگہ کے مضمون کو تائید اور توثیق بھی کرتا ہے، جس سے پوری بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ ان القرآن یفسر بعدہ بعدا، یہ تو ممکن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے یعنی کہ کہیں پہ تضاد نہیں، اگر وہی بات ہے جتنی جگہ قرآن میں ذکر کیا جائے گا اس کو تاکید کے لیے تو وہ بات کا موضوع وہی ہوگا۔ مثلا قرآن نے حکم دیا کہ کسی غیر مسلم کو اپنا دلی دوست اور رازدار نہ بناؤ، تو کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سیاست میں کوئی بات یا کوئی اصول حرف آخر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے متشابہ کیا ہے، ملتی جلتی آیات ہیں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے مسانیہ، مسانیہ مسانی سے مراد ایک تو ایسی آیت ہے جس کا اس کا محاورہ مطلب دیکھیں جو بار بار پڑھی جائے دہرائی جائے، تو اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کو سبع من المسانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آیات سات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورت کم از کم نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، پھر نماز کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور دوسری اس سے مراد مسانی سے مراد وہ آیات جو قرآن میں تکرار کے ساتھ موجود ہے، یعنی کہ بار بار، جیسے ویل یومئذ للمکذبین یا وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، پھر بار بار پھر یہ بھی آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ آپ دیکھیں کہ بار بار ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ مسانی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی سمجھ آ گیا۔ اور مسانی کا ایک تیسرا میننگ یہ ہے کہ اقوام سابقہ کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، یعنی کہ جو پچھلی قوموں کے اوپر جو جس نافرمانی جس وجہ سے ان پہ عذاب آیا تھا اس کو بھی اسی قرآن میں واضح کیا گیا ہے۔ اور قرآن میں بار بار جو ہے بہت سی انبیاء کے جو قصے ہیں وہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں، وہ بھی مسانی کے اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ پھر ایسی شرک کو رد کرنا اور توحید کے متعلق دلائل دینا، تو یہ بھی بار بار آتے ہیں، تو یہ سب ایک دوسرے کی تائید اور مطلب کرتی ہیں۔ اور اس سے ایک یہ مراد بھی ہے کہ اس میں تقابل بھی پایا جاتا ہے،
یہ جیسے اللہ کا، جس میں اکثر کہتی ہوں خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جب جنت کا ذکر آئے گا وہاں دوزخ کا ضرور ذکر آئے گا. پھر اسی طرح جہاں رات کا ذکر ہوگا وہاں دن کا بھی ذکر کیا جائے گا. جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت قہار کا ذکر کیا جائے گا تو اگلی آیت میں صفت غفار یا غفور کا بھی ذکر کیا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں مثانی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خطاب کی یہاں پہ خصوصیت اس آیت میں بتائی گئی ہیں کہ دل نشین ہے، عام فہم ہے، اور متشابہ ہیں، مثانی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کنٹراسٹ کے ساتھ بار بار یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرے تاکہ انسان کی سمجھ میں آ جائے، اس کو سمجھ آ جائے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا؟ تو کہنے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اب میرا آپ سے سوال ہے، ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اگلا ابھی اس آیت میں اس ٹکڑے میں ہم نے بھی قرآن کی خصوصیات پڑھی اور ساتھ ہی آگے آگے تقشعرو. کیا آپ کی یہ قرآن سن کے آپ کے رونگٹے، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگ تو قرآن سنتے ان کو غش آ جاتا تھا. سیدہ اسما نے کہا کہ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، اور جلدوں اور دلوں کے نرم پڑھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بڑی خوش دلی رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں. کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دل جو نرم لین ہو جاتے ہیں، یہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اور اللہ کی سجدے میں گر جاتے ہیں اور عبادت میں خشوع خضوع آ جاتا ہے. تو صحابہ کرام اور ان لوگوں کی صفات ہیں جو فی الواقعہ قرآن کی تاثیر کو قبول کرتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے بناوٹ کے ایسے طریقے اختیار کر لیے ہیں نعوذ باللہ کہ قرآن سننے سے غش آ جائے اور وہ گر پڑے. اس کو کہتے ہیں ریاکاری. یہ جو مصنوعی قسم کے فقیر ہوتے ہیں جو لوگوں کے اوپر اپنی بزرگی کی دھاگ بٹھانے کے لیے وہ جی وجد میں آ گئے، وہ جی اٹھ کے انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا نعوذ باللہ، کہ وہ اتنے اس میں ہو گئے. قرآن تو دلوں پہ اثر کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے ایک ایسے شخص پر سے گزرے جو مدہوش گر پڑا. انہوں نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جب یہ قرآن سنتا ہے اس کا یہی حال ہو جاتا ہے. تو سیدنا عبداللہ کہنے لگے، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں مگر گرتے نہیں، اور ایسے لوگوں کے پیٹ میں شیطان ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحاب کا یہ طریقہ نہ تھا کہ وہ ابن کنا تھا، اور ابن سیرین سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ قرآن سن کے گر جاتے، تو انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو ایک چھت کے اس طرح بٹھاؤ کہ وہ نیچے کی طرف دیوار کے ساتھ پاؤں لٹکائے ہوں، پھر انہیں قرآن سناؤ. اگر وہ نیچے گر پڑے تب وہ سچے ہیں ورنہ وہ جھوٹے اور ریاکار ہیں. مطلب کتنے انہوں نے طریقے سے کہا کہ جو لوگ یہ جو ڈھونگ لگاتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پہنچے ہوئے فقیر ہیں، قرآن کے بعد ہم تو وجد میں آ جاتے ہیں، تو انہیں کہا دیوار پہ بٹھاؤ، ان کو کونے پہ بٹھاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلے کہ نا زمین پہ گریں گے پھر دیکھتے ہیں ان کو وجد اور ان کو غش کیسے آتے ہیں. تو یہ ریاکاری کرتے ہیں. یعنی کہ آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس قرآن سے جو شفا ہے، جو دلوں کو بدلنے والا ہے، اس کو کاروبار بنا کے رکھا ہوا ہے. تعویذ بنا کے لوگوں پہ اس کا اس سے دنیا داری کمائی جا رہی ہے. ان شارٹ میں یہی کہوں گی. تو اللہ نے بہترین خطاب اتاری. ایک مضمون کو کہاں ایک جگہ سمجھایا گیا، پھر کہیں اسی مضمون کو دوسری جگہ ایک اور اچھے طریقے سے سمجھایا گیا، لیکن دونوں میں تضاد نہیں ہے. اور اس کتاب کو پڑھ کر ہمارے جسم نہیں کانپ اٹھتے، ہمارے دل نرم نہیں ہو جاتے، ہم عاجز نہیں ہو جاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. ہم نے اپنے ایمان سٹرونگ کرنا ہے بحبل اللہ. تو اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. یہی اللہ کے ہدایت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھ دیا کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اور چاہنا کیسے؟ وہ ہم نے اپنی نیت سٹرونگ کر کے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے. آج میں اور آپ اس محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اللہ سے ہم شرع صدر مانگتے ہیں، اللہ ہدایت مانگتے ہیں، اللہ اپنے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے. اللہ بہت بھٹکی ہوئی اولاد ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اللہ ایسے کام کرا دے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. آیت نمبر 24، آفامن، بھلا جو شخص یتقی، یتقی اتقا روکتا ہے، روکتا ہو، ڈرتا ہو، پرہیز کرتا ہو، اتقا بھی وجہ ہی، وجہ کہتے ہیں منہ کو، اپنے منہ سے، سوء برے،
العذابی عذاب کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، وقیلا اور کہا جائے گا للظالمین ظالموں سے، ذوقوا چکھو ما کنتم جو تھے تم تکسبون کسب سے ہے جو تم کماتے تھے۔ با محاورہ دیکھ لیں آیت نمبر 24، بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو اس کے مزے چکھو۔ آیت نمبر 25 بھی ساتھ کر لیتے، کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب بس آگے ان پر عذاب، من حیث جہاں سے لا یشعرون وہ نہیں شعور رکھتے تھے۔ آیت نمبر 25 کو با محاورہ کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ اب کیا حقیقت آیت نمبر 24 میں بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے جب اس کی باڈی پہ کوئی ضرب لگتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے ہاتھوں سے اس کو روکتا ہے، یعنی کہ پڑھنے والے کے وار کو ہاتھوں سے اپنی ڈیفenس کرتا ہے، اور اگر حملہ شدید ہو اور ہاتھوں سے روکا نہ جائے تو وہ باقی بدن کے ہر حصے پہ ضرب پڑنا گوارا کرتا ہے، لیکن جیسے بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے چہرے کو بچا لے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیونکہ چہرہ انسان کے لیے بڑا پسندیدہ ہے، وہ مطلب بائی ڈیفالٹ وہ جب بھی وہ گرے گا یا کچھ اس کے ساتھ ہوگا سب سے پہلے وہ اپنا منہ کو کور کرے گا۔ تو قیامت کے دن ان کے ہاتھ تو بندے ہوں گے اور بے بسی کا یہ عالم ہوگا کہ اس عذاب کو مجبوراً انہیں اپنے چہروں پہ برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر ساتھ انہیں یہ بھی کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چہرہ ہر ایک انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم چہرے پہ کیا کیا چیزیں کرواتے ہیں، فلانا فیشل، ہائیڈرا فیشل، گولڈ فیشل، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہ ہمارا چہرہ خوبصورت لگ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہے کہ اس کو یہ عذاب اپنے چہرے پہ برداشت کرنا ہوگا۔ پھر اس کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا ایسا شخص اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جسے آخرت میں کوئی تکلیف اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہ ہو، بلکہ اسے اس دن ہر طرح سے راحت اور اطمینان میسر ہو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر دو کریکٹرز کو بیان کر رہے ہیں کہ چہرہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس اللہ کی نافرمانی سے اپنے چہرے اپنے ہاتھ پاؤں کو نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر عذاب ہوگا۔ تو پھر کیا وہ بندہ جو فرما برداری کرتا ہے اور جو کوئی نافرمان ہوتا ہے تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ان ظالموں کو بتایا جائے گا کہ یہ جو تمہارے ساتھ جو انجام، یہ جو تمہارے ساتھ عذاب ہو رہا ہے، جو کچھ تم کرتے تھے، ذوقوا چکھو ما کنتم تکسبون، اپنے جو تم کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ اکثر ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں کبھی کوئی مسئلہ کسی بچے کو پیدا ہو جائے تو ماں غصے سے کہتی ہے ہاں ہاں کرو یہ تمہاری اس وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کے پورے تقاضے پورے ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی ہمیں وارن کر دیا کہ بدعمالیوں سے بچ جاؤ۔ یہ جو ہم چہرہ اتنا حسین خوبصورت سجا بنا کے رکھتے ہیں یہ قیامت میں عذاب کا شکار ہوگا، اور کہا جائے گا چکھو یہ جو تم دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، یہ اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں میں نے اس قرآن میں پہلے بھی بتائی تھی کہ جو پچھلی قومیں گزری تھیں انہوں نے نافرمانی کی، شرک کیا تو ان پہ عذاب آ گیا، اور آیا بھی عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو تم کس چیزوں میں تلے جا رہے ہو کہ تم لوگوں کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے نہ تمہاری نیتیں ٹھیک ہیں، تو تم لوگ سوچتے ہو کہ ہمارے پہ عذاب آئے گا ہی نہیں۔ یہ جو اس وقت ہمارے اوپر برے حکمرانوں کا عذاب، مہنگائی کا عذاب، اور یہ اور جو بے شمار کورونا کی شکل میں، ڈینگی کی شکل میں، ہیپاٹائٹس کی شکل میں، کینسر کی شکل میں یہ عذاب آ رہے ہیں تاکہ یہ بندے سنبھل جا، رجوع کریں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، غفرانہ کا۔ آیت نمبر 26، فَأَذَاقَهُمْ پس چکھائی ان کو اللہ نے الخزیا خزی رسوائی فی الحیات الدنیا حیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخراتی اور یقیناً عذاب آخرت کا اکبر بہت بڑا ہے، لو کانا یعلمون کاش کہ وہ جانتے۔ آیت نمبر 26 کو با محاورہ پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش ہی سمجھتے۔ یعنی کہ دنیا میں سزا محض ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے دی جاتی ہے، وہ اللہ کی آیات اور اللہ کی وعیدیں ان کا مذاق اڑانے میں لگے رہے اور پیغمبروں سے کہتے رہے
کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کی آپ دھمکی دے رہے ہیں، اسے لے کے کیوں نہیں آتے؟ وہ اپنے اسی شغل میں مگن رہے کہ انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، اور یہ عذاب کوئی ان کے جرائم کی سزا نہیں، بلکہ اسی طرح انہیں مزید ظلم اور زیادتی سے روک دیا گیا۔ اصل سزا تو انہیں تب دی جائے گی جب وہ میدان محشر میں پیش کیے جائیں گے۔ ابھی جو عذاب آ رہی ہیں اس لیے ٹیمپرری کہ وہ ظلم سے باز آ جائیں۔ کہا جا رہا ہے چکھو اپنی نا نافرمانیوں کا عذاب چکھو، اور وہ جو عذاب الآخرہ ہے وہ اکبر ہے، بہت بڑا ہے۔ کاش کہ تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہمیں آج مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ نافرمانیوں سے، شرک سے یہ باز آ جائیں، کیونکہ وہ عذاب بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 27، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ضربنا، ضرب کیا، بیان کیا، واضح بیان کیا، ہر حکم کو صاف بیان کیا، للناسی، لوگوں کے لیے، فی ہاذا، کہ اس میں، اس القرآنی، قرآن، من کل، ہر قسم کی، مثل، مثال، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ تو باماورہ ہو گیا کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مثالوں سے، اتنی لاجک سے ہر بات کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے شرک کی تردید میں ہر طرح کی مسائلیں دی، مسالے دے دی، دلائل پیش کر دیے تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ اور اس سے مراد دین کی سب ضروری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، جن میں اوامر اور نواہی بھی شامل ہیں، یعنی کہ کیا باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، اور ایسی بنیادی باتیں سب قرآن میں موجود ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطلب اور مفہوم پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر شخص کو اپنی زندگی کی جو راستے پہ چلنے کی ہدایات کتاب اور سنت سے ملتی رہتی ہیں، اور اسے اپنی دین کی حفاظت کے لیے قرآن اور حدیث بہت کافی ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا، حدیث اس کی عملی تفسیر ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو آیت نمبر 27 میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش یہ سمجھتے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں، عبرت حاصل کر لیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 28، قرآنن، قرآن، عربین، عربی، غیر ذی، نہیں کوئی، ایواجن، اوج ہوتا ہے کجی، ٹیڑپن، عیب، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تاکہ وہ ڈرے۔ آیت نمبر 28 با محاورہ، یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ٹھیٹھ عربی میں ہے۔ قرآن اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو انٹرپریٹرز کی ضرورت ہوتی، دشواریاں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو اس وقت لوگوں کی جو نیٹو لینگویج تھی وہ عربی تھی، اور سب لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہیں بالکل کلیئر کٹ لکھی ہیں جن کو فوراً عقل قبول کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، انداز ہے ان آیات کو بتانے کا، اس میں کسی طرح کی کوئی ایمبیگیٹی نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے، یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ آپ ان پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ پریکٹیکل ہیں، اور جو لوگ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اس میں سے رخصتیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے قصر نماز ہے، اگر آپ ایک بندہ نماز کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں رکھ دی، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لو، سفر میں ہے تو اس کو قصر کر لو، اس کو شارٹ کر لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کو بہت ڈیٹیل سے الیبوریٹ کیا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔